اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ سورہ حدید سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں، ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم میں۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ یہ 10 صورتیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے۔ اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا۔ ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، ان میں سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے۔ یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے۔ تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے، بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات۔ تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل ہوئی ہے، سوائے ایک صورت کے، تو آ جائے گی سامنے۔ باقی جو 9 صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات کی ہے۔ اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے
کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق، بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی، اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک۔ اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اضمحلال کے آثار تھے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعف، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم ایک کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں گے۔ یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ اضمحلال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اسی سورہ حدید میں آئے گا، وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کا، اور جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے۔ منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہرچہ باد آباد۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات تو بلند ترین ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا۔ اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پہلو سے یہاں اصل خطاب جو منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں ہیں۔ آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا، سورہ قتال سے شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں، سورۃ المنافقون، وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا۔ ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے۔ اب اس میں التذکیر میں آلاء اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، بعث بعد الموت کی، رسالت کی۔ اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، اتر کشید کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود ہے، 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارے سے بھی کم ہے۔ اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج جو ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں، کہ ہم چونکہ
بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ. ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے. اس بات نن آف اوور چوائس. اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن ہی سے سیکھ لیا. لیکن وہ ایمان، قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق بھی نہیں ہے. ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم، الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے. تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور وہاں میں بتا چکا ہوں وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے. منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے. وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو ہم بھی ایمان لے آئے، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، وہ تھے بین. ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل ہے. لہذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل ہیں. اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے. باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں یہ ہماری یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں. ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت. اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے. اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50s سے شروع ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں. اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہیں، اس کے بھی کیسٹس ہیں، اس کے بھی ویڈیوز ہیں. اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر ہو. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس. پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم ہے. یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے. آپ دیکھتے کہتے ہیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یا آپ کہیں گے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا. گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے. اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے. اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے.
ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے۔ اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی ہو۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے ہیں، اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ دو اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق ہے، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے۔ چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے، یہ فارمولا ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے، دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز، جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے۔ اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا، کس کا ہوگا؟ تو وہ اختیار مطلق العزیز، اس کو بیلنس جو شے کر رہی وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم۔ لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دین، ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک نظام، پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس کے اندر شامل ہو، اللہ کی حکومت، لہذا یہ شانیں جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر ہے۔ تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، امام راضی کا قول کہ آ کر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان، دہشت زدہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کیا سمجھے اس کو؟ وہی وہ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، خبردار، ہوشدار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، تلوار کی دھار پر قدم آ گیا ہے تمہارا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے، شرک ہے، اموست، جس کے کفر و شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے۔ بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے، یہ کائنات حادث ہے، ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے۔ پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے۔ پھر ہم پڑھائے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا، تو آخر کون ہوا؟ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے، اس کا ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اس سے اوپر کوئی شے نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے، جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسٹس کی طرف رجوع کریں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھا تھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر، عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وہو معکم، ویسے پانی بھی اترتا ہے، بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں احکام خداوندی لے کر، اور پھر وہ چڑھتے ہیں، یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں۔ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے پودا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، خود چشمدید گواہ ہے۔ پھر دیکھیے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو، ایک عقیدے کی توحید ہے بس، یہ کہ بادشاہی اسی کی ہو۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور یہاں ہوا علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پہلا حصہ ہے سورۃ مبارکہ کا، اور یہ شاندار تمہید بنی۔ آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کس سے ہم کلام ہو، ہوشدار کہ رہ بردب تیغست قدم را۔ اب دیکھیے ایک آیت میں جو تقاضا ہے، یہ تو اللہ ہے، ایسا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیریٹو ہے، اور یہ ہے توحید فی العقیدہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ 2 لفظوں میں تقاضا آیا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں، اسے اللہ کے لیے لگاؤ۔ ذہانت، فطانت، طلاقت لسانی، جو دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا، اولاد دی ہے، سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ نفق کا لفظ پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے، جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے۔
نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو نفق کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے. تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤ، خرچ کرو، صرف کر دو. یہ دو تقاضے ہیں. اصل میں یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں آئے تھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے جان بھی اور مال بھی. وہی سچے ہیں. یہاں پر دو ہیں، ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترک ہو گئی، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے. وانفقوا، اور خرچ کر دو. انفاق مال، انفاق نفس، بذل نفس، دونوں چیزیں آ جائیں گی. مما جعلکم مستخلفین فیہ، اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارے نیارے ہیں، تم کامیاب ہو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں، ایمان لائیں جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان، اور انفاق کر دیں، خرچ کر دیں، لگا دیں، کھپا دیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے، جو ساز و سامان ہے. لہم اجر کبیر. اب دیکھیے نظم، دیکھیے اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، زجر کا معاملہ ہو رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ابھی موجود ہیں تمہارے مابین، تمہیں کیا ہو گیا. وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور دیکھو تم سے عہد لے چکا ہے تمہارا رب. اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عہد در عہد، ایک عہد تو تم کر کے آئے تھے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، پھر ایک عہد تم نے کیا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پھر تم نے عہد کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بیع و شرع ہو چکی ہے. وقد اخذ میثاقکم، وہ تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو. دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا. ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا، اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، اندر تو کچھ خلاصہ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکیں. اسلام تو ہے، اللہ کا شکر ہے. جو یہاں آئے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو اسلام تو ہے، روزہ نماز تو ہے، لیکن اپنے اندر جھانکے وہ ایمان، یقین والا ایمان. اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. گویا کہ ایمان حقیقی، یقین والے ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب. اسے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو. محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک ہلچل ہے، تمہاری فطرت کے تار، یہ قرآن چھیڑے گا انہیں. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمۂ مضراب حیات، اور اس سے خود تمہارے اندر سے ابھر کر ایمان اندر سے ابھرے گا. تمہارے اندر ہے، سویا ہوا ہے، تمہاری روح میں ہے، ڈورمنٹ ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے، اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف اور رحیم ہے. اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے، قرآن.
سورہ شورا میں ہم دیکھ آئے ہیں، خود حضور کو کہاں سے ملا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی، آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، نہ آپ تورات سے واقف، نہ آپ انجیل سے واقف، آپ تو مکے کے امیین میں سے تھے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ وہ ایمان جو ہے اب آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا ہے، اب آپ جو ہے گویا کہ اب روشنی کا مینار ہے، اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاہ۔ اچھا، ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں، تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے، یہ ڈلمل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو، یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چبھے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارا کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو، چھوڑ دو دھندے، کچھ دن نکال لو، ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکے۔ وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے درازی نہ صاحب کشاف۔ انسپیریشن قرآن سے ترجمے سے نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ مفہوم سمجھ لیں گے، دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے، اس کو انسپائر کرنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا۔